دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، یہ پاسباں ہمارا۔ اس پورا عرض پر 1.5 ارب مسلمانوں کے لیے سب سے مقدس ترین اور متبرک ترین مقام بیت اللہ ہے، اور تاریخی روایت رہی ہے کہ کعبہ شریف کی تزئین و آرائش مسلمان فرما رواؤں کی اہم ترجیحات میں شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان حکمرانوں میں بیت اللہ کی تزئین اور اس کی خوبصورتی اور وسعت میں اضافے کے لیے ایک مقابلے کی کیفیت رہی ہے۔ گزشتہ روز سعودی ٹیلی ویژن نے ایک رپورٹ میں خانہ کعبہ کے اہم حصوں اور ماضی میں ان میں ہونے والی ترمیم و مرمت کی تفصیلات پر روشنی ڈالی۔ خانہ کعبہ کا ایک ایک جز مقدس اور بابرکت ہے، مگر اس کے کچھ مقامات اپنی خاص پہچان رکھتے ہیں، اور انفارمیشن اور میڈیا کے اس دور میں ابھی بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خانہ کعبہ کے ان مقامات کے بارے میں زیادہ تفصیل سے نہیں جانتے ہیں۔ اور ہم سب کی آج کی ویڈیو میں آپ کو کعبہ کے انہی مقدس مقامات کی تفصیل بتانے کے ساتھ ساتھ ایک اور مقام کے بارے میں بتائیں گے کہ باب کعبہ کی دائیں جانب سنگ مرمر کے 8 مختلف جسامت کے ٹکڑے کیوں نصب ہیں، اس بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اور آخر کیا وجہ ہے کہ باب کعبہ کے نیچے جہاں پر تمام ٹائل سنگ مرمر کی سفید رنگ میں لگی ہوئی ہیں، تو یہ 8 رنگ کے ٹکڑے براؤن کلر کے ہیں۔ ان تمام سوالوں کے جواب تفصیلاً آج کی ویڈیو میں آپ تک پہنچائے جائیں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اپنے نئے دیکھنے اور سننے والوں سے کہہ دیں کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے، تاکہ ایسی تاریخی، اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز آپ کی روزمرہ زندگی کا حصہ بنی رہیں۔ دوستو، خانہ کعبہ کے زیریں حصے میں زمین سے متصل سنگ مرمر کی اس پٹی کو شازوران کہا جاتا ہے، جو کعبے کے حجر اسماعیل کے سوا باقی 3 سمتوں میں ایک ہی انداز میں بنائی گئی ہے۔ سعودی محقق الہاشمی کا کہنا ہے کہ الشازوران غیر عرب اصطلاح ہے۔ سب سے پہلے شازوران عبداللہ بن زبیر نے بنائی۔ اس کا مقصد کعبے کی دیواروں کو پانی لگنے سے، کمزور ہونے سے بچانا اور غلاف کعبہ کو زائرین سے تحفظ دلانا تھا۔ دوستو، باب کعبہ کی دائیں جانب سنگ مرمر کے 8 مختلف جسامت کے یہ بورے زردی مائل کے ٹکڑے دنیا میں میری سٹون کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ ٹکڑے باب کعبہ کے پہلو میں 800 سال سے زیادہ عرصے سے نصب ہیں۔ حرمین شریفین کے امور کے محقق محی الدین الہاشمی نے بات کرتے ہوئے سنگ مرمر کے ان منفرد ٹکڑوں کی تاریخ پر کہا کہ سنگ مرمر کے یہ 8 ٹکڑے عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے مسجد الحرام کے لیے ہدیہ کیے تھے۔ انہوں نے یہ پتھر صحن مطاف کی مرمت کے وقت 631 ہجری میں دیے۔ سنگ مرمر کے نیلے رنگ کے پتھر پر اس کی تاریخ درج ہے۔ الہاشمی نے کہا کہ باب کعبہ سے متصل ان سنگ مرمر کے ٹکڑوں پر شاندار نقش و نگار اور پھول بوٹے بنائے گئے ہیں۔ حجم میں یہ ٹکڑے برابر نہیں بلکہ الگ الگ جسامت کے ہیں۔ مورخین کا کہنا ہے کہ سنگ مرمر کے یہ 8 ٹکڑے باب کعبہ کے قریب الموجن کے مقام پر نصب ہیں۔ صحن مطاف میں یہ جگہ نیچے کی سمت میں ہے۔ تاریخی روایات کے مطابق یہاں پر جبرائیل علیہ السلام نے بعثت نبوی کے بعد پہلی بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو اور نماز سکھائی تھی۔ موجن سفید رنگ کی بلیڈ سے تیار کی گئی ہے اور اس کے نیچے یہ 8 ٹکڑے نصب ہیں۔ سن 1213 ہجری سے 1377 ہجری تک یہ پتھر چوری رہے۔ موجن کی جگہ چونکہ کافی تنگ ہے اور وہاں پر ایک وقت میں صرف ایک ہی شخص کھڑا ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے، اس لیے وہاں سے یہ پتھر ہٹا کر شازروان میں باب کعبہ کے پہلو میں لگا دیے گئے تھے۔ کچھ اور تاریخی روایات کا سہارا لے کر اس جگہ کو گھومنے کی جگہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی دیواریں اٹھاتے ہوئے ان کا مصالہ اسی جگہ ڈھونڈا تھا۔ چنانچہ خلیفہ ابو جعفر منصور کے دور میں ان 8 ٹکڑوں کو باب کعبہ کی دائیں جانب نصب کیا گیا، جو ایک خشک جگہ ہے۔ ان کے نیچے نیلے رنگ کی ٹائل پر 631 ہجری یعنی آج سے 800 سال پہلے کی تاریخ درج کی گئی ہے۔ خواتین حضرات، ان مقامات کے علاوہ خانہ کعبہ کے کچھ اور بھی دیگر مقامات ہیں جو اپنی ایک الگ پہچان رکھتے ہیں۔ ان میں کعبہ شریف کے داخلی اور خارجی دروازے، طوق حجر اسود، میزاب، غلاف کعبہ اور اندرونی حصہ۔ ماضی میں مسلمان حکمرانوں کے ہاں خانہ کعبہ اور اس کے متعلق امور انتہائی اہمیت کے حامل رہے ہیں۔ زمانے کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدلا، مگر خانہ کعبہ کے بارے میں مسلمان خلفاء کی محبت میں کوئی کمی نہ آئی۔ خانہ کعبہ کو اندرونی اور بیرونی دیواروں پر معلق چراغوں سے مسلمان خلفاء کی اس مقدس مقام کے ساتھ محبت کا اندازہ بآسانی کیا جا سکتا ہے۔ اب بھی خانہ کعبہ کے ساتھ تانبے، لوہے، چاندی اور شیشے کی بنی 100 ایسی قندیلیں معلق ہیں۔ ان میں سے بعض پر عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور کا نام کنندہ ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ قندیلیں عباسی دور خلافت کے اوائل میں معلق کی گئی تھیں۔ باب کعبہ بیت اللہ کے اہم تاریخی رازوں میں سے ایک ہے۔ آج تک ان گنت بار باب کعبہ کو مختلف انداز میں ڈیزائن کیا گیا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا، اس وقت اس کا کوئی دروازہ نہیں تھا، بلکہ خانہ کعبہ کی مشرقی اور مغربی سمت سے اندر داخل ہونے کے 2 راستے رکھے تھے جو کھلے رہتے تھے۔ کئی سال تک خانہ کعبہ دروازے کے بغیر رہا، یہاں تک کہ بادشاہ طبع کے دور میں پہلی بار خانہ کعبہ کے دروازے بنائے گئے، چابی اور غلاف پہنایا گیا۔ قریش مکہ نے آتش زدگی اور سیلاب سے متاثر ہونے کے بعد خانہ کعبہ کو دوبارہ مرمت کیا اور مغربی دروازہ بند کر دیا گیا، صرف مشرقی دروازے کو کھلا رکھا۔ اس کے بعد آج تک 2 پٹوں پر مشتمل 14 ہاتھ لمبا دروازہ خانہ کعبہ کی زینت ہے۔ تاہم باب کعبہ کی شکلیں تبدیل ہوتی رہیں۔ عباسی خلیفہ 551 ہجری میں باب کعبہ بنایا گیا۔ اس کے بعد یمنی خلیفہ مظفر نے 659 ہجری میں خانہ کعبہ کے لیے چاندی سے تیار کردہ دروازہ عطیہ کیا۔ اس کے کچھ عرصہ بعد شاہ ناصر حسن نے 761 ہجری میں ساگوان کی لکڑی سے
खाना काबा का दरवाजा तैयार किया। उसके बाद तुर्क खलीफा सुलेमान अल कनूनी ने लकड़ी का दरवाजा तैयार करवा कर इस पर लगवाया और इस पर सोने और चांदी की कलाकारी करवाई गई और आयत करीमा तहरीर करवाई गई। सन 1045 हिजरी में सुल्तान मुराद के दौर में खाना काबा की तामीर नौ की गई। इस दौरान नया बाबे काबा भी नस्ब किया गया। ये दरवाजा भी सोने और चांदी से तैयार किया गया। मौजूदा बाबे काबा शाह खालिद के दौर में तामीर किया गया। शाह खालिद के दौर में एक तब्दीली ये आई कि खाना काबा के 2 दरवाजे बनाने का हुक्म दिया गया, एक खारजी बाबे काबा और दूसरा बाब काबा जिसे बाबुत तौबा का नाम दिया गया और खाना काबा की छत तक जाने का रास्ता बनाया गया। इसे 1399 हिजरी में नस्ब किया गया और आज तक यही बाबे काबा मौजूद है। दोस्तों, खाना काबा की छत का जिक्र हो तो मिज़ाबे काबा वो खूबसूरत पर नाला है जो खाना काबा की छत पर जमा होने वाले पानी को जमीन तक पहुंचाने के लिए बनाया गया। सबसे पहले मिज़ाबे काबा कुरैश ने बनवाया जब उन्होंने खाना काबा की अस्सिर नौ तामीर की थी। मिज़ाबे काबा की तैयारी बेइज्जत नबवी से 5 साल कबल हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसकी तैयारी में हिस्सा लिया था। कुरैश के दौर के बाद अब तक मिज़ाबे काबा 12 मरतबा नए सिरे से बनाया गया है। आले सऊद के दौर में शाह फहद बिन अब्दुल अजीज ने 24 सेंटीमीटर धाने का मिज़ाब 1417 हिजरी में तैयार करवा के यहाँ नस्ब करवाया और यही आज तक मौजूद है और इसी मिज़ाबे काबा को परनालाए रहमत भी कहा जाता है। दोस्तों, खाना काबा में नस्ब हजरे अस्वद के गिर्द हाला सदियों कबल खालिस चांदी से तैयार करवाया गया था। सबसे पहले हजरे अस्वद का हाला यानी कवर अब्दुल्ला बिन जुबैर ने 64 हिजरी में बनवाया था। हाला इसलिए बनवाया गया ताकि हजरे अस्वद को किसी किस्म का नुकसान न पहुंच सके और इसकी खूबसूरती में भी इजाफा हो सके। अब्बासी खलीफा हारून रशीद ने 179 हिजरी में साबिक हजरे अस्वद के हाला को खराबी के बाद नया हाला तामीर करवाया। उस्मानी खलीफा सुल्तान अब्दुल मजीद खान ने 1268 हिजरी में नया हाला हजरे अस्वद बनवाया। ये हाला खालिस सोने से तैयार कराया गया और इस पर आयतल कुर्सी नक्श की गई। शाह अब्दुल अजीज ने अपने दौर में 1366 हिजरी में खाना काबा में कई तरामीम की जिनमें हाला हजरे अस्वद की तब्दीली भी शामिल है। शाह अब्दुल अजीज के दौर में तैयार करदा हाला हजरे अस्वद 1375 हिजरी को बाद नमाज मगरिब नस्ब किया गया। अलबत्ता शाह फहद ने 1422 हिजरी में इसमें मामूली तरामीम करवाई थी मगर हजरे अस्वद का कवर यानी हाला तब्दील नहीं किया गया। और दोस्तों, खाना काबा का जिक्र गिलाफ काबा के तज़किरे के बगैर अधूरा है। गिलाफ काबा की तैयारी मुसलमान खुलफा की अव्वलीन तरजीहात और दिलचस्पियों में शामिल रही है। सबसे पहला गिलाफ काबा तबौल यमानी नामी बादशाह के दौर में तैयार किया गया और चांद ग्रहण के मौके पर इसे काबा की जीनत बनाया गया। फतह मक्का के बाद सन 8 हिजरी को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमनी कपड़े से गिलाफ काबा तैयार करवाया। उमवी दौर हुकूमत में गिलाफ साल में 2 बार तब्दील किया जाता रहा, एक बार 10 मुहर्रम को और दूसरी बार माह सयाम के आखिर में। अब्बासी खुलफा के दौर में गिलाफ काबा पर खलीफा का नाम लिखने की रिवायत पड़ी। उस्मानी दौर खिलाफत में गिलाफ काबा मिस्र में तैयार करवाने के बाद सरजमीन हिजाज रवाना किया जाता था और गिलाफ की तैयारी के बाद इसकी हिजाज रवानगी से कबल मिस्र और हिजाज में जश्न मनाया जाता रहा। 1345 हिजरी तक मिस्र गिलाफ काबा की तैयारी में सरगर्म रहा मगर उसके बाद मिस्री हुकूमत ने गिलाफ काबा की तैयारी रोक दी। चुनाचे शाह अब्दुल अजीज ने चंद दिन के अंदर अंदर नया गिलाफ तैयार करवाने के बाद उसे काबा की जीनत बनाया। पुराने जमाने में गिलाफ काबा रेशमी कपड़े से हाथ से तैयार किया जाता था मगर अब सऊदी अरब की हुकूमत ने गिलाफ काबा की तैयारी के लिए एक बाज़ाब्ता कारखाना कायम किया हुआ है जिसमें साल भर बेहतरीन माहिरीन आला मयार के कपड़े से गिलाफ काबा तैयार करने में मसरूफ अमल रहते हैं और सोने और चांदी से इस पर आयात लिखने के बाद तैयारी मुकम्मल होने के बाद इसे काबा की जीनत बना दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी खाना काबा से जुड़ी हुई कुछ अहम तफसीलात जिसके बारे में आज के दौर में भी बहुत कम लोग जानते हैं। उम्मीद करते हैं कि हम सब की ये काविश आपको जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों तक भी पहुंचाइए और ऐसी ही तारीखी मालूमाती और इस्लामी वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर जरूर बनिए। बहुत जल्द किसी और सेशन में दोबारा मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और हम सबके साथ जुड़े रहिए।